یہ کہانی ہے اس تاریخی واقعے کی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خانہ کعبہ کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے دنیا کے سامنے ثابت کر گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ ہی عرصہ پہلے پیش آیا اور جسے قرآن مجید نے سورہ فیل میں بیان فرمایا۔ ہم بات کر رہے ہیں واقعہ اصحاب الفیل کی۔ خانہ کعبہ دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر تعمیر کیا۔ یہ گھر صرف پتھر اور مٹی کا ڈھانچہ نہیں بلکہ دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے، ایک ایسا گھر جسے اللہ کے برگزیدہ انبیاء نے سجدے کیے، دعائیں کی اور جسے رب کائنات نے اپنی حفاظت میں لیا۔ اس دور میں اہل عرب کعبہ کو بہت عزت دیتے تھے لیکن ان میں شرک اور بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ قریش جو خانہ کعبہ کے متولی تھے عرب میں بڑے معزز سمجھے جاتے تھے۔ دور دراز کے قبیلے بھی حج اور تجارت کے بہانے مکہ آتے اور یہی وجہ تھی کہ قریش کو عرب میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ لیکن اس دور کا یمن کا عیسائی گورنر ابرہہ اشرم اپنی چالوں میں لگا تھا۔ اس نے سنا میں ایک شاندار کلیسا تعمیر کیا جس کا نام قلیس رکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت گاہ میں آئیں، مگر اہل عرب نے جب اس کی بات نہ مانی، ایک رات چند عرب نوجوانوں نے اس کلیسا کی بے حرمتی کر دی تو ابرہہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ ابرہہ نے اعلان کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو مٹا ڈالے گا، وہ اللہ کے گھر کو زمین بوس کر دے گا اور عرب کے قلوب سے قریش کی عظمت چھین لے گا۔ اس نے ایک عظیم فوج تیار کی جس میں بڑے بڑے ہاتھی بھی شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان فوجیوں کو قرآن نے اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے کہا۔ ابرہہ نے اپنی دارالحکومت سنا سے ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں ہزاروں فوجی، درجنوں ہاتھی اور بے شمار اسلحہ شامل تھا۔ ان ہاتھیوں میں ایک بہت بڑا اور طاقتور ہاتھی بھی تھا جسے وہ اپنی فوج کا سب سے قیمتی ہتھیار سمجھتا تھا۔ عربوں نے پہلے کبھی ایسے ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے، اسی لیے یہ لشکر ان کے لیے خوف کی علامت تھا۔ ابرہہ اپنی فوج کے سامنے بڑے فخر سے کہتا، اب دیکھو جب یہ ہاتھی خانہ کعبہ کو رون ڈالیں گے تو ساری عرب سرزمین میری غلام بن جائے گی، کوئی قریش کا نام لینے والا تک نہ بچے گا اور پھر لوگ میرے کلیسا کی طرف رخ کریں گے۔ یہ غرور، تکبر دراصل اللہ کی پکڑ کو دعوت دے رہا تھا۔ جب ابرہہ کا لشکر یمن سے نکل کر مختلف علاقوں سے گزرتا تو عرب قبائل اس کے سامنے کمزور پڑ جاتے۔ کچھ نے لڑنے کی کوشش کی مگر شکست کھا گئے۔ بہت سے قبیلوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اطاعت قبول کر لی۔ ابرہہ کی فوج بڑھتی بڑھتی مکہ کے قریب جا پہنچی۔ مکہ کے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا۔ سب جانتے تھے کہ ان کے پاس نہ اتنی فوج ہے نہ ہاتھیوں سے مقابلے کا کوئی ذریعہ۔ وہ سب ایک دوسرے سے پوچھتے، کیا خانہ کعبہ واقعی مٹ جائے گا؟ کیا اللہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اس وقت سب کی نظریں قریش کے سردار عبد المطلب پر تھیں۔ عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، قریش کے معزز سردار اور خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ ان کی شخصیت میں رعب، وقار اور وقوف تھا۔ لوگ ان کے پاس جمع ہوئے، پوچھنے لگے، اے سردار، ابرہہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ آیا ہے، ہم کیا کریں گے؟ عبد المطلب نے سکون سے جواب دیا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک خود اللہ ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ جب ابرہہ نے مکہ کے قریب ڈیرے ڈالے تو اس کے سپاہی قریش کے بہت سے اونٹ اور مویشی چھین کر لے گئے۔ ان میں عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے تاکہ اپنا حق واپس مانگیں۔ جب وہ ابرہہ کے سامنے گئے تو ان کی شخصیت کا رعب دیکھ کر ابرہہ بھی متاثر ہوا۔ وہ ان کی بات سننے کے لیے تخت سے نیچے آیا، مگر جیسے ہی عبد المطلب نے کہا، میں اپنے اونٹ واپس چاہتا ہوں، ابرہہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، میں سمجھا تھا تم اپنے کعبہ کی حفاظت کے لیے بات کرنے آئے ہو اور تمہیں اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے نہایت حکمت سے جواب دیا، اونٹ میرا مال ہے، اس کا مالک میں ہوں، اس لیے اپنی چیز مانگنے آیا ہوں، اور جہاں تک کعبہ کی بات ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک خود اللہ ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر ابرہہ ہنسنے لگا اور بولا، تمہارا خدا میرے لشکر کے سامنے کیا کر لے گا؟ لیکن عبد المطلب نے پورے یقین کے ساتھ کہا، میرا رب اس گھر کا محافظ ہے۔ پھر وہ مکہ واپس آئے، لوگوں کو تسلی دی اور سب کو کہا، خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ پر چھوڑ دو، تم پہاڑوں میں پناہ لے لو۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ عبد المطلب نے کس یقین کے ساتھ کہا تھا کہ خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ لمحہ کیسا تھا جب ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ صبح کا وقت تھا، ابرہہ نے
ने अपनी फौज को हुक्म दिया, आगे बढ़ो और इस घर को गिरा दो जिस पर ये अरब फख्र करते हैं। फौजी खुशी और गुरूर में चल पड़े। हाथियों के कदमों से जमीन हिल रही थी, गर्दो गुबार आसमान तक उठ रहा था और मक्का मुकरमा के पहाड़ों पर छुपे लोग ये मंजर खौफ और बेबसी से देख रहे थे। लेकिन नाजरीन, जैसे ही हाथी को खाना काबा की तरफ बढ़ाया गया वो रुक गया। अब्राहा के सिपाही उसे आगे खींचते, डंडे मारते, लेकिन हाथी एक कदम भी आगे न बढ़ा। जब उसे यमन की तरफ मोड़ा जाता फौरन चलने लगता, शाम की तरफ मोड़ा जाता तेजी से बढ़ता, मगर जैसे ही मक्का और खाना काबा की तरफ रुख किया जाता वो जमीन पर सजदा सा कर लेता और बिल्कुल हिलता भी नहीं। फौजी हैरान रह गए। अब्राहा का गुरूर टूटने लगा। वो चीखता, ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ो, ये घर ढाना है। लेकिन हाथी किसी सूरत खाना काबा की तरफ नहीं बढ़े। ये अल्लाह की कुदरत का पहला निशान था कि उसके घर पर कोई ताकत कब्जा नहीं कर सकती। इस दौरान आसमान पर अचानक एक अजीब मंजर नमूदार हुआ। छोटे छोटे परिंदों के झुंड, जिन्हें कुरान ने अबाबील कहा, बादलों की तरह आसमान से उतरने लगे। ये परिंदे अपनी चोंच और पंजों में छोटे छोटे कंकर उठाए थे। बज़ाहिर वो कंकर बहुत मामूली दिखाई देते, लेकिन वो दरअसल अल्लाह के अजाब का हथियार थे। नाजरीन, जैसे ही वो अबाबील परिंदे फौज के ऊपर से गुजरे, उन्होंने वो कंकर बरसाना शुरू किए। हर परिंदे के पास 3 कंकर थे, एक चोंच में और 2 पंजों में। ये कंकर आम पत्थर नहीं थे, बल्कि अल्लाह के हुक्म से ऐसे थे जिसके जिस्म पर पड़ते वो फौरन जलने लगता, गोश्त टूट कर गिर जाता और वो इंसान या हाथी खाए हुए भूसे की तरह गिर कर खत्म हो जाता। फौज में चीखो पुकार मच गई। एक सिपाही दाएं तरफ भागता तो कंकर लगते और वो गिर कर मर जाता, दूसरा बाएं तरफ भागता तो भी अंजाम वही, हाथी भी इन कंकरों से जख्मी होकर जमीन पर गिरने लगे। ये मंजर ऐसा था कि जो भी देखता लर्ज उठता। हजारों का लश्कर लम्हों में बर्बाद हो गया। अब्राहा खुद भी इन पत्थरों की लपेट में आ गया। उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े होने लगा। वो जिल्लत के साथ यमन की तरफ भागने लगा, लेकिन रास्ते में ही उसका जिस्म गल कर खत्म हो गया। उसकी अजीम फौज, उसके बड़े हाथी और उसका गुरूर सब खाक में मिल गए। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को हमेशा के लिए कुरान में महफूज कर दिया। सूरह फील में फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को नाकाम नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो उन पर कंकर बरसाते थे, फिर उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। नाजरीन, ये था अल्लाह की कुदरत का मजहर, जिसने एक अजीम फौज को पलक झपकते में मिटा दिया। आपने देखा कि किस तरह अल्लाह ताला ने अपने घर खाना काबा की हिफाजत की और एक बड़ी फौज को लम्हों में मिटा दिया। अब आइए देखते हैं कि इस वाक़े के बाद अरब मुआशरे पर क्या असरात मुरतब हुए। ये वाक़या पूरे अरब के लिए नाकाबिले यकीन था। सब जानते थे कि कुरैश के पास कोई बड़ी फौज नहीं, कोई बड़ी ताकत नहीं, लेकिन उनके खुदा ने उनके घर को बचा लिया। अब अरब के तमाम कबाइल की निगाहों में कुरैश का रूब और बढ़ने लगा। वो कहने लगे, ये वो लोग हैं जिनका खुदा बराह रास्त उनकी हिफाजत करता है। इनका घर वो है जिसे कोई छू भी नहीं सकता। कुरैश पहले ही अरब में मुअज़्ज़िज़ समझे जाते थे क्योंकि वो खाना काबा के मुतवल्ली थे, लेकिन इस वाक़े के बाद उनकी इज्जत कई गुना बढ़ गई। अब दूर दराज से आने वाले काफिले उनके साथ तिजारत को बाइसे फख्र समझते। हज के मौके पर लोग और ज्यादा अकीदत से मक्का का रुख करते। कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब इस पूरे वाक़े में सब्र और ईमान की अलामत बन गए। उनका ये जुमला, इस घर का एक मालिक है, वही इसकी हिफाजत करेगा, पूरे अरब में मशहूर हो गया। लोग कहते थे, वाकई अब्दुल मुत्तलिब का खुदा सबसे ताकतवर है। अगरचे अरबों में शिर्क और बुत परस्ती आम थी, लेकिन इस वाक़े ने उनके दिलों में अल्लाह की अजमत का खौफ पैदा कर दिया। वो मान गए कि कोई ताकत, ख्वाह वो हाथियों की फौज हो या अब्राहा जैसा हाकिम, अल्लाह के घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नाजरीन, ये वाक़या एक और बड़ी खुशखबरी का पेश खैमा था। ये वही साल था जिसे तारीख में आमुल फील कहा जाता है। इसी साल अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत, अपने महबूब सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। गोया अल्लाह ताला ने पहले अपने घर की हिफाजत करके दुनिया को दिखा दिया कि अब वो वक्त करीब है जब इस घर से नूरे हिदायत फूटेगा। ये महज इत्तेफाक नहीं था कि हुजूर की विलादत इस साल हुई, ये अल्लाह ताला की हिकमत थी। उसने दुनिया को पहले ये बता दिया कि अब्राहा जैसे जालिम हुक्मरान खत्म हो जाएंगे और मेरा महबूब आने वाला है। वो महबूब जो इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएगा। उस वक्त अरब के लोग एक दूसरे से कहते थे, हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह आसमान से परिंदे आए और एक बड़ी फौज
فوج کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ کسی عام خدا کا کام نہیں، یہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ یہ جملے اس بات کی نشانی تھے کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اسلام کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ناظرین کرام، اصحاب الفیل کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ یہ ایسا سبق ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ سب سے پہلا سبق اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ ہی سب کا محافظ ہے۔ قریش کے پاس نہ فوج تھی، نہ ہتھیار، نہ طاقت، لیکن جب معاملہ اللہ کے گھر آیا تو اللہ نے آسمان سے پرندے بھیجے اور ایک عظیم لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ابرہہ اپنی فوج اور ہاتھیوں پر گھمنڈ کر رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ ناقابل شکست ہے، لیکن غرور ہمیشہ بربادی لاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی بادشاہ، کوئی حکمران، کوئی طاقتور انسان اپنے غرور کے ذریعے اللہ کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ابرہہ کے پاس دنیا کی بڑی طاقت تھی، لیکن جب اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے تو وہ کچھ نہ کر سکا۔ یہ سبق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل طاقت مادی ہتھیاروں یا فوجوں میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد میں ہے۔ اہل عرب بت پرستی میں ڈوبے تھے، لیکن اللہ نے اس واقعے کے ذریعے انہیں اپنی طاقت دکھائی۔ گویا یہ اعلان کیا کہ اب وقت قریب ہے جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ اپنے دین اور اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو مٹا نہیں سکتی، اسلام کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے اور اس کا محافظ خود اللہ ہے۔ ناظرین، آج بھی بہت سی مشکلات، چیلنجز اور دشمنوں کے گھیرے میں ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے ہم اکیلے نہیں۔ اگر ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اپنے اعمال درست کر لیں، اللہ پر بھروسہ کریں تو کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اصحاب الفیل کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یمن کا گورنر ابرہہ اپنے غرور میں ڈوبا، خانہ کعبہ کو گرانے نکلا۔ ہزاروں فوجی، درجنوں ہاتھی اور اسلحہ اس کے ساتھ تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے گھر پر حملہ کرنا چاہا تو ایک ہاتھی بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ پھر آسمان سے پرندے اترے اور چھوٹے چھوٹے کنکر برسائے اور عظیم فوج لمحوں میں خاک کا ڈھیر بن گئی۔ یہ منظر دیکھنے والا ہر شخص کانپ گیا۔ پورے عرب نے مان لیا کہ خانہ کعبہ عام گھر نہیں بلکہ اللہ کا گھر ہے۔ قریش کی عزت بڑھ گئی، ان کے دلوں میں اللہ کی ہیبت بیٹھ گئی۔ اسی سال اللہ نے دنیا کو سب سے بڑی خوشخبری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت دی۔ یہ واقعہ اعلان تھا کہ اللہ جب اپنے دین اور گھر کی حفاظت خود کرتا ہے تو کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تھی کہانی اصحاب الفیل کی، ایک ایسی کہانی جو صدیوں سے ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرتی آ رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی اللہ کی قدرت کا یہ سبق پہنچے۔ اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے اور اپنے گھر کی حرمت کا پاس رکھنے والا بنائے۔